بناتے ہیں یہ ریاست کا ڈاکومنٹ ہے, یہ حکومت کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں یہ ریاست کا ڈاکومنٹ ہے, حکومت کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. جو اگلی حکومت آئے گی اس کو بھی یہی لے کے چلنا ہوگا. سیکیورٹی کے 3 پلرز ہوتے ہیں بھائی مین, ہیومن سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی اور ملٹری سیکیورٹی. تو اب ان تینوں کو کور کرے گی یہ ہماری جو پالیسی ہے. یہ ملک کے کوئی بھی ملک اب جو پالیسی بنا رہا ہے ان تینوں ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے. اچھا محی الدین صاحب نے اور کیا بات کی, if there is economic security you will then have opportunities to spend on military and human security. یہ وہی والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ 3 لیول تھے, ہیومن سیکورٹی, اکنامک سیکورٹی, ملٹری سیکورٹی. تو یہ مین بات ہے, یہ میں نے اس لیے یہاں پہ اس کو لکھا ہے کہ وی آر این اسلامک اسٹیٹ اینڈ ہیو دی ویژن آف این اسلامک اسٹیٹ. تو پالیسی ول کور آل اسپیکٹس آف ڈائیورسٹی ود ان دیٹ ریلم. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے انٹرنل سیکورٹی ایشوز کے اندر مذہبی انتہا پسندی جو ہے نا, یہ مذہب کی آپس میں فائٹ یا ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. تو جو ہماری فورن پالیسی ہے نا وہ پاکستان بننے سے لے کے میرے خیال میں ابھی تک جو ہے نا وہ انڈو سینٹرک ہی رہی ہے. مطلب ہم جو بھی ہو, مطلب ہم کوئی بھی جنگ لڑ رہے ہوں, کسی بھی مرحلے سے گزر رہے ہوں, ہماری فورن پالیسی انڈو سینٹرک تھی کہ ہم the success of the policy will lie in its implementation for which a plan has been developed. یعنی آپ کو مبارک ہو والی بات ہے کہ ان لوگوں نے نہ ہی صرف پالیسی نہیں بنائی بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان بھی ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے, تعین ہے کہ وہ کن کن چیزوں کو کور کرے گی, اور محی الدین صاحب کی بریفنگ کے پوائنٹس بھی دے دیے. اب میرے خیال میں نا میرا ایک تجزیہ ہے, مطلب کریٹیکل انالیسس کا جو کریٹیکل انالیسس ہے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ابھی تک ڈاکومنٹ ہے وہ انویل نہیں ہوا. اس لیے آپ کو جو بھی کوئی بات بتا رہا ہے نا یوٹیوب کے اوپر, وہ صرف گیس کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر کی خبر لے کے آئے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا لکھا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوگا. اور جو محی یوسف صاحب جو ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پی ایم کے, انہوں نے جو سپیچ کی ہے یا جو بریفنگ دی ہے کیبنٹ کو یا پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اندر جو انہوں نے بریفنگ دی ہے, اس میں کیا پوائنٹس تھے یہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو منڈے والے دن جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, دس از دا ہائیسٹ فورم فار کوآرڈینیشن آن سیکیورٹی ایشوز. تو اس میں جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کا جو ایک مسودہ رکھا گیا تھا اس کے اوپر بحث ہوئی, اور پھر بعد میں پہلے اس نے اس کو اپروو کیا, اس کمیٹی کی میٹنگ نے, یعنی اس کمیٹی کے لوگوں نے اس کو اپروو کیا, اور اس کے بعد پھر یہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو گئی. تو آن منڈے اپروو دی کنٹریز فرسٹ ایور ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اس کا مین مقصد کیا ہے, مین مقصد اس کا یہ ہے کہ ٹو اسٹرینتھن دی سیکیورٹی اپریٹس. کس لیے؟ ٹیکل آل انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز ایز ویل ایز انشورنگ دی پروٹیکشن آف سٹیزن. یہ مین بات ہے کہ پروٹیکشن آف سٹیزن. پہلے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیکیورٹی پالیسی جو ہوتی ہے وہ صرف ایکسٹرنل تھریٹ کو ڈیل کرتی ہے, اینڈ اٹ از مینلی ریلیٹڈ ٹو دی ملٹری ایسپیکٹس آف دی سیکیورٹی. بٹ ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ, تو چیزیں موو کر گئی ہیں آگے. تو اب جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی ہے کہ جو سٹیزن کو پروٹیکٹ کرے, مطلب آل انکمپاسنگ, یعنی ہر لیول پہ سٹیزنز کو, کسی بھی ملک کے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے, ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے. اچھا, اس میں پارٹیسپینٹس کون تھے؟ اس جو میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر صاحب تھے, اور پھر اس کو فارن افیئرس کے منسٹر نے, ڈیفینس, انفارمیشن, براڈ کاسٹنگ, انٹیریئر, فائنانس, ہیومن رائٹس اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینڈ دین سروسز چیف جتنے بھی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں, اور اس کو اپروو کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب کووڈ آیا اس وقت بھی ہوئی تھی, اور جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اندر اس وقت بھی یہ میٹنگ بلائی گئی تھی. تو یہ بہت ہائی لیول کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ڈیلیگیشنز جو ہوتے ہیں اس کے اندر, اور نہ یہ بہت ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. اچھا, ویسے آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز دی ابلٹی آف اے اسٹیٹ ٹو کیٹر فار دی پروٹیکشن اینڈ ڈیفینس آف اٹس سٹیزنری. یعنی ابھی صرف آپ کا جو مین انڈیویجل ہے نا, جو انڈیویجل جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے, آپ اور میں, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے. یہ ڈیفینیشن ہے نیشنل سیکیورٹی کی. اور پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے مور دین جسٹ اباؤٹ ملٹری پاور انکمپاس انکلوسیو گروتھ. مطلب انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرتھوڈاکس, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرتھوڈاکس وے آف لکنگ ایٹ نیشنل سیکیورٹی یہ تھا کہ وہ ملٹری ایسپیکٹس کو سامنے لے کے آتے تھے اور ایکسٹرنل تھریٹ کو ڈیل کرتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اچھا, سیکیورٹی کے 3 پلرز ہوتے ہیں بھائی مین,
ہیومن سیکورٹی, اکنامک سیکورٹی اور ملٹری سیکورٹی. تو اب ان تینوں کو کور کرے گی یہ ہماری جو پالیسی ہے. یہ ملک کے کوئی بھی ملک اب جو پالیسی بنا رہا ہے وہ ان تینوں ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے. پرانے زمانے میں ملٹری سیکورٹی کو دیکھا جاتا تھا صرف, لیکن اب ٹائم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ محیط یوسف صاحب ہیں جنہوں نے, جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور جنہوں نے بریفنگ بھی دی اور جو اس معاملے کو پورا لیڈ کر رہے تھے, اس پالیسی کی ڈیوائزنگ کو رائٹ ناؤ. مطلب پالیسی تو پہلے 7 سال سے بن رہی ہے, مطلب پروسیس کا 7 سال سے ہے, لیکن اب جو ہے عمران خان کے دور حکومت میں یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. محیط یوسف صاحب نے کیا کہا ہے, ٹو انشور سٹیزن سینٹرک اپروچ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈیویجول جو ہے, سٹیزن جو ہے وہ اب اس کا ایک وہ ہے, فوکس ہے, فوکس پوائنٹ یہ ہے. دا نیشنل سیکورٹی پالیسی پٹ اکنامک سیکورٹی ایٹ دی کور. مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 3 تھے نا, ہیومن سیکورٹی, ملٹری سیکورٹی اور اکنامک سیکورٹی. تو اس نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہماری جاری ہو گئی ہے, بن گئی ہے, اپروو ہو گئی ہے, اس میں اکنامک سیکورٹی کو مین ایٹ دی کور رکھا گیا ہے. مطلب باقی دونوں کی طرف بھی دیکھیں گے لیکن اس کو اکنامک لینس سے دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے, پبلک ورژن آف دی ڈاکومنٹ ول بی ریلیز ان ڈیو کورس. ابھی تک ریلیز نہیں ہوا, 8 سے 10 دن لگیں گے اس کو ریلیز ہونے میں. عمران خان اس کا افتتاح کریں گے اور یہ پبلک ورژن ہوگا. مطلب ایسی چیز جو ہم لوگ ہضم کر سکے, تھی سی بات ہے. اچھا, اس کے بعد ہے دا سکسیس آف دی پالیسی ول لائی ان اٹس امپلیمنٹیشن فار وچ ا پلان ہیز بین ڈیولپ. یعنی آپ کو مبارک ہو والی بات ہے کہ ان لوگوں نے نئی صرف پالیسی نہیں بنائی بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان بھی ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, محیط یوسف صاحب نے اور کیا بات کی, اف دیر از اکنامک سیکورٹی یو ول دین ہیو اپرچونیٹیز ٹو اسپینڈ آن ملٹری اینڈ ہیومن سیکورٹی. یہ وہی والی بات میں نے آپ کو بتائی کہ 3 لیول تھے, ہیومن سیکورٹی, اکنامک سیکورٹی, ملٹری سیکورٹی. تو اس ڈاکومنٹ کے اندر اکنامک سیکورٹی کے اوپر فوکس کیا گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک لحاظ سے ماشاءاللہ ہم بہت جو ہے وہ تھوڑے سے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جو 5 سالہ سیکورٹی ہے, یہ 5 سالہ پالیسی ہے بائی دا وے, تو اس میں ہم اکنامک سیکورٹی کو مین فوکس کریں گے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, ہاں یہ مین بات ہے, یہ میں نے اس لیے یہاں پہ اس کو لکھا ہے کہ وی آر این اسلامک اسٹیٹ اینڈ ہیو دی ویژن آف این اسلامک اسٹیٹ. دا پالیسی ول کور آل اسپیکٹس آف ڈائیورسٹی ون ان دیٹ ریلیم. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے انٹرنل سیکورٹی ایشوز کے اندر مذہبی انتہا پسندی جو ہے نا, یا مذہب کی آپس میں فائٹ یا ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. تو انہوں نے یہ مین فوکس یہ اپنے بات میں بتایا, بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وی آر این اسلامک اسٹیٹ اینڈ ہیو دی ویژن آف این اسلامک اسٹیٹ. اب اسلامک اسٹیٹ جس طرح ڈائیورسٹی کو اپنے اندر سموتی تھی نا, اسلام کے اوپر بھی کوئی خراش نہ آئے, اور جو اسلام سے باہر لوگ ہیں, جو کہ اور مذہب کے لوگ ہیں, ان کی بھی سیکورٹی پوری ہو. یہ اسلامک اسٹیٹ, ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لازم قرار دیتی ہے اپنے ایک سوسائٹی کے اندر, کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسلام کے اوپر بھی کوئی حرف نہ ہے اور جو اسلام سے باہر لوگ ہیں, جو دوسرے غیر مسلم ہیں, ان کے اوپر بھی کچھ نہ ہو. تو یہ ہماری انٹرنل سیکورٹی کا بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور مطلب یہ ایشو بھی ہے اور اس کو سالو بھی کرنا ہے. تو محیط یوسف صاحب نے اس بات کو بریفنگ میں بتایا, یعنی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اس کے بعد انہوں نے کہا ایجوکیشن ہیڈ بین لنک ٹو دی اکانومی ان دی نیو پالیسی. ایجوکیشن کو جو ہے وہ لنک کیا گیا ہے اس کے اندر. اچھا, اس کے بعد آل انکمپاسنگ ہے یہ, مطلب یہ جو پالیسی ہے یہ ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز. میں نے آپ کو پہلے بتایا, پہلے ٹریڈیشنل لیول پہ یہی ہوتا تھا کہ ایکسٹرنل چیلنجز کیا ہیں اور ملٹری ایسپیکٹس کو دیکھا جاتا تھا, لیکن اب یہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز بھی ہوتے ہیں. نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چیلنجز کیا ہوتے ہیں, مطلب آپ کی اکانومی خراب ہے تو پھر آپ کا ملک خراب ہو جائے گا, آپ کی سیکورٹی خطرے میں ہے. فوڈ سیکورٹی یہاں پہ مسئلہ ہے, فوڈ شارٹیجز ہیں, ٹھیک ہے, قلت آ سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر, یہ ایشو ہے آگے آنے والے سالوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. واٹر اسکیرسٹی ہو سکتی ہے. ملٹری سیکورٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹیررزم بہت بڑا ایشو تھا, الحمدللہ بہت حد تک کور بھی ہوا ہے اور آگے بھی اس کو لے کے چلنا ہے پالیسی کے حساب میں. پاپولیشن گروتھ از اے ویری بگ اینڈ میجر ایشو, اینڈ دین ڈیلنگز ود دی ایکسٹرنل ورلڈ اسپیشلی میجر پاورس. یہ اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی چلو اس کے اندر ہے, مطلب پالیسی کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے لیے امپلیمنٹیشن کے پلان بھی بنائے گئے ہیں. اچھا, اکانومی سینٹرک فورن پالیسی, یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ہماری فورن پالیسی ہے نا, وہ پاکستان بننے سے لے کے میرے خیال میں ابھی تک جو ہے نا وہ انڈو سینٹرک ہی رہی ہے. مطلب ہم جو بھی ہو, مطلب ہم کوئی بھی جنگ لڑ رہے ہوں, کسی بھی مرحلے سے گزر رہے ہوں, ہماری فورن پالیسی انڈو سینٹرک تھی کہ ہم انڈیا کو سامنے رکھ کے اپنی فورن پالیسی بناتے تھے, آسان الفاظ میں اگر آپ کو میں بتاؤں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب کیا ہے, اس ڈاکومنٹ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اسپیشل ایمفیسس آن اکنامک ڈپلومیسی as the focus
آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان فارن پالیسی اب انڈو سینٹرک نہیں ہے بلکہ اب اکنامک ڈپلومیسی کی طرف ہمارا مین فوکس ہوگا. اینڈ تھینک گاڈ کہ اب یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم ایک $100 ارب کے اوپر ہمارا مطلب وی آر نیئر ٹو بینکرپسی سیریسلی, تو یہ بہت ضروری تھا کہ اکنامک ڈپلومیسی کو فوکس کیا جائے. اچھا, the policy took 7 years to draft obviously, and میں نے آپ کو جیسے بتایا and included consultation with relevant people. آپ آئسولیشن میں رہ کے اس طرح کے ڈاکومنٹس نہیں بناتے ہیں. یہ ریاست کا ڈاکومنٹ ہے, یہ حکومت کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں یہ ریاست کا ڈاکومنٹ ہے, حکومت کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. جو اگلی حکومت آئے گی اس کو بھی یہی لے کے چلنا ہوگا. اپوزیشن کا بھی اس میں کنسنٹ ہونا ضروری ہے, تمام اکیڈیمیا کا بھی کنسنٹ ہونا ضروری ہے, بیوروکریسی, ٹیکنوکریٹ, سب کا کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ریاست کا ڈاکومنٹ ہے. اٹ ول بی این ایوالونگ ڈاکومنٹ سو دیٹ اٹ کین ریٹین ریلیونس ود دی چینجنگ ٹائم. شکر ہے اللہ کا کہ مطلب ہمارے یہاں پہ عموماً جب پالیسی بن جاتی ہے تو وہ اسی طرح ہی رہتی ہے, لیکن یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان ہیز آسکڈ ڈاکٹر یوسف ٹو پرووائڈ منتھلی اپڈیٹس آن دی امپلیمنٹیشن آف دس پالیسی. اچھا, واٹ شوڈ بی ان دی نیشنل سیکورٹی پالیسی, مطلب ابھی تو میں نے آپ کو پوائنٹس بتا دیے نا کہ وہ کن کن چیزوں کو کور کرے گی, اور معید یوسف صاحب کی بریفنگ کے پوائنٹس بھی دے دیے. اب میرے خیال میں نا, میں جو میرا ایک تجزیہ ہے, مطلب کریٹیکل انالیسس کا جو کریٹیکل انالیسس ہے وہ یہ ہے, the policy should bring greater coordination between various government agencies within the national security domain. ہاں, یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں, آپ نے نیکٹا بنایا اے پی ایس کے واقعے کے بعد, پہلے اس سے پہلے بھی تھا مطلب کسی اور شیپ میں. اس کے ساتھ کیا ہوا, صرف آپ کی انٹر گورنمنٹل ایجنسیز کے آپس میں جو کوآرڈینیشن تھی وہ نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ ادارہ بالکل جسے کہتے نہیں ہے نکرے لگ گیا ہے بالکل, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیوں؟ ہماری آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, اداروں کی خاص طور پہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, تو بڑی اچھی پالیسی بھی جو ہے نا وہ نکرے لگ جاتی ہے. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا جو بھی ہیلم آف افیئرز بیٹھے ہیں, کہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, خاص طور پہ جو سیکورٹی ڈومین میں فال کرتی ہیں, ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے. تبھی ایک سکسیزفل امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی. امپلیمنٹیشن کا ڈیولپمنٹ پلان تو بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ اب یہ آگے کیسے چلتا ہے. اور 8 سے 10 دن کے بعد جب وہ پبلک ورژن اس کا آئے گا تب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس کس چیز کو کس طریقے سے کور کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ.